علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکمیل اللہ تعالیٰ کے خوف کے متفرق احوال۔ قرآن شریف کی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے خوف سے تو سورج بھی روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ پیش آیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ پڑھ رہے تھے جب فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے۔ روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے کہ ہاں، جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھا اور پھر بیٹھ کر بہت روئے۔ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے۔ بیوی بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگیں۔ پوچھا کہ تو کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی کہ جس وجہ سے تم روتے ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہی ہے، نہ معلوم نجات ہو سکے گی یا وہیں رہ جاؤں گا۔ حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ پر جب پہنچے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خلید علیہ الرحمہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے؟ تمہارے بار بار کے پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات کثرت سے گزرے ہیں۔ حضرت فضیل علیہ الرحمہ مشہور بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ کے نام سے سبھی واقف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا ہوں، اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈرتا رہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا وہ تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔
حضرت ابو سلیمان دارانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جس دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو چاہے مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے نبی کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے آقا سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ میرے آقا کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں گرا ہو۔ گزشتہ منگل کو جو بات ہم نے شروع کی تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی۔ اب میں پوچھوں گا صدیق بھائی کہ بات کون سی تھی، تو پتہ نہیں آپ کو یاد ہو نہ ہو، تو چلے اس سے سمجھنے کی کوشش کرے جو میں پڑھتا ہوں۔ اکبر الہ آبادی مرحوم لکھتے ہیں، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، معبود یعنی اللہ اور محبوب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی۔ اب انعام نماز کا، خدمت کے لیے حوریں، سکونت کے لیے خل۔ حنیف بھائی اس کی تفسیر نہیں کرنے کی، گھر بھی جانے کا ہے۔ خدمت کے لیے حوریں، سکونت کے لیے خل، پھولے نہیں جامع میں سماتے ہیں نمازی۔ کہتا ہے یہ دروازے پہ داروغہ جنت، جہنم کے اوپر بھی ایک داروغہ ہے۔ داروغہ یعنی سیکیورٹی، ہاں، پہرے دار، نگہبان، رکھیواڑ، ہاں، اور جنت میں بھی ہے۔ تو جنت کا جو پہرے دار ہے اس کا نام حدیث پاک میں آیا کیا ہے؟ جو نورانی بھائی کے ایک لڑکے کا نام ہے رضوان۔ کیا ہے اس کا نام؟ ہاں، رضوان۔ تو کہتا ہے یہ دروازے پہ داروغہ جنت، ہٹ جاؤ کہ فردوس میں جاتے ہیں نمازی، ہٹ جاؤ کہ فردوس میں جاتے ہیں نمازی۔ ڈرتے ہیں قضا ہونے سے، ڈرتے ہیں قضا ہونے سے، مرتے ہیں ادا پر، یعنی نماز کو وقت پہ ادا کرتے ہیں، قضا نہیں کرتے، اس سے ڈرتے ہیں۔ جہاں اپنی نمازوں میں لڑاتے ہیں نمازی،
جان کس میں لڑاتے ہیں؟ نماز میں، اور ہم نماز کے لیے آتے ہیں اس میں لڑاتے ہیں۔ سجدے کا نشان چاند سا روشن ہے جبیں پر۔ جبیں، جبیں سمجھتے ہیں؟ ہاں، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ جبیں کا معنی ہوتا ہے پیشانی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، یہی لفظ استعمال کیا۔ 30ویں پارے میں ایک سورت آئی ہے، سورہ عبس، تو شروع کے اندر ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ وہی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے بیان القرآن میں کہ چیں بجبیں ہوئے۔ کیا کیا؟ چیں بجبیں ہوئے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جبیں یعنی پیشانی، چیں بجبیں ہوئے کیا مطلب؟ بعض مرتبہ آپ دیکھنا آدمی کو کوئی چیز یا کسی کا آنا ناگوار گزرتا ہے تو ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ پیشانی پر کیا پڑے؟ ہیں حنیف بھائی؟ ہاں، بل پڑے۔ پیشانی پر صدیق بھائی کیا پڑے؟ بل پڑے، یہی معنی ہے اس کا۔ چیں بجبیں ہوئے کہ پیشانی پر بل جو ہیں وہ پڑے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ سجدے کا نشان چاند سا روشن ہے جبیں پر، حوران بہشتی کو لبھاتے ہیں نمازی۔ ابھی ایک صاحب میں انڈیا گیا تو کہنے لگے یہ جو اکبر نے کہا ہے کہ جو نمازی ہوتے ہیں ان کی پیشانی پر کیا ہوتا ہے؟ نماز کا نشان جو ہے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ اس کا کیا نام ہے؟ یہ تو منبر ہے، یہ کیا ہے؟ محراب۔ یہ کیا ہے؟ محراب ہے نا سعید بھائی؟ یہ محراب ہے۔ تو اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ وہ جو کالا نشان جو ہے وہ ہوتا ہے سیاہ نماز کا، تو اس کو بولتے ہیں محراب۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اتنی پیشانی جو ہے گھستا ہوں سجدے میں، لیکن کم وقت نشانی نہیں پڑتی۔ توبہ۔ میں نے کہا یہ کوئی گھسنے سے تھوڑی پڑتی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی پیشانی پر چاہتے ہیں، اسماعیل چچا کیا کر دیتے ہیں، ہاں وہ جو ہے نشان اس کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو نماز کے تعلق سے کچھ باتیں بتا رہا تھا۔ بخاری شریف کے حوالے سے میں نے ایک روایت پڑھی تھی جو آج پھر پڑھتا ہوں۔ روایت کے الفاظ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعۃ من الصلاة فقد ادرک الصلاة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا مفہوم ہے کہ آقا نے فرمایا جس شخص نے ایک رکعت نماز کی پائی یا کہہ لیجئے کہ پالی تو اس نے نماز کو پا لیا۔ کیا مفہوم ہے کہ جس نمازی نے امام صاحب کے ساتھ امام کے پیچھے جون سی نماز ہے ان میں سے ایک رکعت کم از کم پالی تو اس نے نماز کو پا لیا۔ اب اس کا کیا مفہوم، کیا مطلب، تو وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ ایک مفہوم اس روایت کا علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو ایک رکعت کم از کم امام کے ساتھ پا لیتا ہے نماز با جماعت میں، تو گویا کہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی شروع سے امام صاحب رکوع میں پہلی رکعت میں جائے، اس سے پہلے آ کر شامل ہو، تبھی جماعت کا ثواب ملتا۔
لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام والا معاملہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر تم نے امام کے ساتھ ایک رکعت کو پا لیا تو گویا کہ تم نے جماعت کو پا لیا۔ جو نمازی نماز میں پہلے سے شریک ہے اور اس کو جو جماعت کا ثواب ملتا ہے تمہیں بھی دے دیا جائے گا۔ ایک یہ مفہوم۔ دوسرا مفہوم کہ اس سے معذورین مراد ہے۔ حافظ امتیاز کون مراد ہے؟ کہ اس سے معذورین مراد ہے۔ معذور کون؟ کہ ٹیمپرری نماز ان سے معاف ہو گئی تھی، یا یہ کہ ابھی ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ ٹیمپرری جس سے نماز معاف ہو جاتی ہے تو اس میں پہلے نمبر پر عورت، کہ عورت کو جب حیض کا خون آتا ہے، ماہواری کا خون آتا ہے تو نماز اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ معاف ہو جاتی ہے نا۔ رمضان المبارک کے روزے نورانی دنوں میں نورانی بھائی اگر قضا ہوئے تو پاک ہونے کے بعد عورت کو قضا کرنی ہے روزوں کی، لیکن رمضان المبارک میں بھی اگر نماز ماہواری کے خون کی وجہ سے چھوٹ گئی تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی کیا قرار دے دیا؟ معاف قرار دیا کہ بھائی اب تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اب یہاں ایک بات سمجھو، بعض لوگ جو ہیں تقوی اس کو سمجھتے ہیں کہ جس میں شریعت کی حدود کو پھلانگا جائے۔ ہاں، یہ تقوی نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کو تقوی کا بھی ہیضہ ہو جاتا ہے حافظ صاحب؟ ہاں، جس کو ہماری زبان میں صدیق بھائی بولتے ہیں کہ بھائی آدمی صوفی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ اسماعیل بھائی صوفی کوڈے ہوتے ہیں، بولتے ہیں نا ہماری طرف کہ صوفی کوڈے، یعنی جو درجہ ہے صوفیت کا اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو حد بتلا دی رک جاؤ۔ اب کوئی عورت یہ چاہے کہ نہیں گرچہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اور ان دنوں میں میری نماز چھوٹی، مجھے تو نماز سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے مجھے، تو میں تو جو نماز ہے ماہواری کے ایام میں چھوٹی اس کی بھی قضا کروں گی۔ تو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا پیارا اسماعیل چچا ملفوظ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دین اپنے مزاج کے مطابق اور ہمارا دل جو چاہتا ہے اس کے کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا۔ میرا جی یہ چاہے، میرا دل یہ چاہے، میری طبیعت یہ چاہے، میرا مزاج اس طرح کا ہے، یہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا نام کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ اور حضرت اس کی مثال دیتے ہیں اس کی اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب؟ 1,00,000، جزاک اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ثواب چھڑا دیتے ہیں حج کے دنوں میں اور کہتے ہیں کہ کہاں چلے جاؤ؟ حاجی کو کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاؤ؟ مینا جاؤ، مزدلفہ جاؤ، عرفات جاؤ۔ اب وہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سنگلاخ میدان ہے، جنگل تھا پہلے، تو اب بالکل چٹیل جو ہے وہ میدان ہو گیا ہے، اور میدان ہے چٹیل، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیج دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مزاج بنایا گیا مسلمان کا کہ بھائی دیکھو اپنا شوق پورا کرنے کا، اپنی چاہت کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس وقت جو حکم دے اس کو اسی طرح پورا کرنے کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی عرفات کے میدان میں نہ جائے 9 ذی الحجہ کو اور یہ کہے کہ نہیں میں تو حرم شریف میں ہی جو ہے وہ نماز پڑھتا رہوں گا پورا وقت، مکروہ وقت کو چھوڑ کر، تو کیا اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس نے کوئی
غلط کام بظاہر نہیں کیا کہ وہ تو کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا رہا اور وہاں وہ نماز جو ہے پڑھتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ اسی لیے خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دریوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مینا میں ایک پیغام حاجی کو یہ دیا گیا کہ اپنی مونا کو مٹاؤ۔ ہاں، تو یہی مفہوم ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ بہرحال تو کوئی خاتون یہ نہ کرے کہ بھائی پاک ہونے کے بعد کیا کرے؟ قضا کرے، نہیں۔ ایون علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ فرض نماز کوئی عورت پڑھ رہی تھی اور دوران فرض نماز یا واجب نماز اسے حیض کا خون جاری ہو گیا، تو جیسے ہی خون جاری ہوگا اس کی نماز فوراً کیا ہو جائے گی؟ ختم، باطل ہو جائے گی وہ نماز۔ اب اس نماز کی قضا بھی نہیں کرنی ہے، حالانکہ وہ نماز کیا کر چکی ہے؟ شروع کر چکی ہے، اس کے باوجود اس کی قضا نہیں ہے فرض اور واجب کی۔ ہاں، یہ مسئلہ سمجھو آگے۔ اگر وہ نفل نماز عورت پڑھ رہی تھی، نفل، اور دوران نفل نماز حیض کا خون آ گیا، تو اب آگے تو وہ نماز کو جاری نہیں رکھ سکتی، لیکن پاک ہونے کے بعد صدیق بھائی اس نماز کو اس خاتون کو کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی، دہرانی پڑے گی۔ کیوں؟ فرض اور واجب اللہ تعالیٰ کا ضروری حکم تھا تو اللہ نے معاف کر دیا۔ نفل اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ پر لازم کیا ہے نفل نماز کو؟ نہیں کیا۔ نفل کا مفہوم خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ یہ بیان فرماتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نفل کا معنی ہے کہ خود اپنے گلے میں گھنٹی باندھنا ہے، خود اپنے گلے میں گھنٹی جو ہے وہ باندھنا، کہ ایک عمل اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا تھا، ضروری نہیں کیا تھا، اب شروع کیا، تو چونکہ وہ عمل پھر کھیل نہ بن جائے، مذاق نہ بن جائے کہ جب چاہا شروع کیا، جب چاہا توڑ دیا، اور قضا تو ہے نہیں، تو اس عمل سے کھلواڑ نہ کرنے لگے، مذاق نہ بنا دے اس کو۔ تو اس لیے کہا کہ کوئی بھی عمل کہ جو نفل ہے شریعت کے اندر، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شروع کرنے سے پہلے تک نفل ہے، لیکن جہاں میں نے اور آپ نے شروع کر دیا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اب واجب۔ اب اس کو انجام تک پہنچانا، اب اسے کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ نفل روزہ، عورت اگر اس کا شوہر گھر پر موجود ہے تو نفل روزہ عورت، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر کے پوچھے بغیر شروع نہیں کر سکتی، نہیں رکھ سکتی۔ یاد رکھو یہ مسئلہ ہے، اور یہ حدیث میں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہو کیم میں کہ جے وہی تھے مانوانو એવું જ હે હા બધી વસ્તુમાં એમ કેમ ને આ તેમ કેમ તે બધું નહીં ચાલે, એમ ને તેમ ને જેમ હે हुजूर ने फरमा दिया, बस ख़त्म। औरत से कहा कि शौहर मौजूद है घर पर का मतलब ये नहीं कि घर पे जॉब पे गया हो, लेकिन वही कि घर वापस आ जाएगा, इसका मतलब भी कि घर पर है, लोकल एरिया के अंदर है। तो औरत शौहर को पूछे बगैर नफल रोज़ा शुरू नहीं कर सकती। हाँ, कज़ा रोज़े के लिए औरत नहीं पूछेगी, कज़ा रोज़े के लिए शौहर को नहीं पूछना है, क्योंकि वो तो कंपलसरी है और ये अमल कंपलसरी नहीं है। इसमें बड़ी हिकमत है, कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह इस पे गुफ्तगू करेंगे कि हुजूर ने ऐसा क्यों फरमाया। हाँ, जब रिवायत को उलमा खोलते हैं ना तब बात समझ में आती है, लेकिन ये उसका मौका नहीं है इंशाअल्लाह फिर कभी कि हुजूर ने ये क्यों फरमाया कि औरत शौहर को पूछे बगैर नहीं कर सकती। चलो मान लो उसने कर दिया, इसी तरह मर्द ने जो है वो नफल रोज़ा रखा
اور اب توڑ دیا تو قضا کرنی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی، یاد رکھیے۔ اور ایک مسئلہ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، صحابی کے عمل میں بھی سنو۔ علماء نے لکھا ہے نفل روزے کے تعلق سے کہ میں نے اور آپ نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں تھا کہ کوئی جگری دوست آنے والا ہے، اور اچانک دوست آ گیا گھر پر۔ اب ہم نے، وہ مسافر تھا آیا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور کہا کہ آپ کھا لو، تو وہ دوست کہتا ہے کہ نہیں نہیں یار એવું થોડી ચાલે યાર, આટલા વખત પછી આપણે નુરાનીભાઈ મહિલા હે તો કે આપણે હાથે બેહીને ખાઈએ ને એમ કે બંને જણા, تو کہ تو کھانی، تو شروع کرنی؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں الحمدللہ میرا تو روزہ ہے۔ تو یہاں فقہا لکھتے ہیں کہ نہیں نہیں، جگری دوست آیا ہے تو ایسا موقع بار بار تھوڑی آئے گا۔ لیکن سعید بھائی آج کے دور میں دوست بھی جگری ہونا چاہیے نا۔ ہاں اب تو جگری ہے ہی نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تجھے مجھ پہ بھروسہ نہیں، میں کہ મને મારી જાત પર જ ભરોસો હોય તો તારા પર કાથી કરું؟ હે સિદ્દીકભાઈ, આજનો જમાનો એવો છે કે માણસ પોતાની જાતની જ ગેરંટી નથી આપી શકતો, તો માણસ પોતે પોતાની જાતની ગેરંટી નહીં આપે તો બીજાની ક્યાંથી આપવાનો? તો کہ نہیں بھروسہ بھائی نہیں بھروسہ۔ دور جو ہے وہ ایسا ہے۔ بہرحال تو اگر ایسا دوست آ جائے تو فقہا نے لکھا ہے کہ روزہ توڑ دو اور اس کے ساتھ کھاؤ۔ دوست کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر حلال طریقے سے پکایا یا منگوایا گیا کھانا کھانا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ روزہ توڑ دو، لیکن بعد میں پھر اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ قضا جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ خیر ایک اصول آپ کو سمجھایا۔ تو عورت اگر نفل نماز اس نے شروع کی ہے اور دوران نماز اسے حیض آ گیا تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ارے بولو، قضا کرنی پڑے گی۔ ہاں فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ سنتے چلو۔ اگر 4 رکعت نفل نماز کی نیت کی تھی، 5-7 منٹ میں ختم کر دیں انشاءاللہ۔ اگر 4 رکعت نفل نماز کی نیت کی تھی اور ابھی نماز اس نے پوری نہیں ہوئی اور دوران نماز حیض آ گیا، اب پاک ہونے کے بعد اگر وہ صرف 2 رکعت کی قضا کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کی نیت سعید بھائی کیا تھی؟ 4 رکعت والی تھی، اور اسماعیل چچا 4 رکعت کی نیت سے اس نے نماز شروع کی ہے اور نماز پوری نہیں ہوئی اور خون آ گیا، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اگر چاہے تو 4 رکعت کی قضا کرے اور چاہے تو 2 کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں نفل نماز الگ الگ شفعہ ہے، یعنی 2 رکعت ہے۔ 4 رکعت ہے پھر بھی وہ 2 ہی رکعت ہے۔ سمجھ آیا کہ وہ 2 رکعت ہے؟ اسی لیے میں آپ کو یہ سمجھا چکا ہوں پہلے بھی کہ 4 رکعت اگر نفل نماز میں اور آپ پڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ ثنا 2 مرتبہ پڑھنے کی، درود شریف 2 مرتبہ پڑھنے کا، دعا آفٹر درود 2 مرتبہ پڑھنے کا۔ پہلی رکعت میں بھی ثنا پڑھو، تیسری میں بھی پڑھو، دوسری رکعت میں بھی دونوں درود شریف جو ہیں وہ پڑھ جاؤ اور دعا آفٹر درود بھی پڑھ جاؤ، اور چوتھی رکعت میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کیوں؟ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نفل نماز اصل میں شفع یعنی 2 رکعت ہے۔ کیا ہے؟ 2 رکعت ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ پہلے اسلام میں جو نماز فرض ہوئی تھی نا، وہ 2 رکعت ہی ہوئی تھی۔ یہ 3 اور 4 صدیق بھائی جو ہوئی ہے وہ بعد میں۔ جیسے روزے کے اندر آپ نے سنا ہے کہ بہت سی ترمیم ہوئی ہے، پہلے کچھ پھر کچھ، یہی حال نماز کا بھی ہے۔ ہم اور میں اور آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں نا، اس طرح کی نماز ایک دم سے فرض نہیں ہوئی، اس کے اندر بھی بہت چینجز آئے ہیں نماز کے اندر بھی، روزے کی طرح۔ تو بہرحال یہ 4 رکعت نفل نماز بھی اصل میں 2 رکعت ہے، اس لیے تیسری رکعت کو گویا واپس پہلی سمجھو اور کیا پڑھو؟ ثنا پڑھو۔ اور دوسری رکعت میں بھی کیا پڑھو؟ کہاں ثنا پڑھو ہے؟
کہ دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ درود شریف جو ہے وہ پڑھو اور دعا آفٹر درود جو ہے وہ پڑھو. یہ نہیں کہ پڑھو تو پڑھو چاہے نہ پڑھو، بلکہ فقہا نے لکھا یہی افضل ہے، یہی افضل ہے، اسی طرح پڑھنا ہے. یہی افضل ہے کا کیا معنی؟ کہ اسی طرح پڑھو کہ 4 رکعت نفل میں 2 مرتبہ ثنا پڑھو اور 2 مرتبہ کیا پڑھو؟ درود شریف جو ہے وہ پڑھو اور دعا آفٹر درود جو ہے وہ پڑھو. بہرحال تو حیض کا خون جو ہے وہ آ گیا، اور پاک ہونے کے بعد عورت کو اتنا وقت ملا کہ جس میں وہ 1 رکعت نماز پڑھ سکتی ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ارے بولو، نماز پڑھنا پڑے گا. قضا جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی. قضا کیا ہے؟ وہ پڑھنی پڑے گی. یہاں ایک بات یاد رکھو، پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. اور ابھی یہ روایت پوری نہیں ہوئی ہے، اصل خاص مسئلہ اس میں آپ کو بتلانا ہے، خالی اشارہ کر دوں. فجر کی نماز میں ہماری آنکھ ایسے وقت میں کھلی کہ وضو بنا کر ہم نے 1 رکعت جو ہے وہ پڑھی اور سورج نکل آیا. صدیق بھائی سمجھ رہے ہو کہ 2 رکعت پوری نہیں ہوئی، 1 رکعت پڑھی تھی کہ سورج نکل آیا. اب نیمبو لے کہ ڈیبو لے ہیں، اب کیا کرے، پورا کرے یا توڑ دے؟ یہ سمجھانا ہے آپ کو کہ اب کیا کرے ایسا ہو تو. اور نماز عصر کے اندر جو ہے وہاں ایسا معاملہ ہو کیا کرے، ظہر میں ایسا معاملہ ہو کیا کرے، عصر میں ایسا، مغرب میں ایسا معاملہ، عشاء، جتنی بھی نمازیں ہیں اس میں گویا کہ آدھی نماز وقت میں پوری ہوئی اور ابھی آدھی نماز یا نماز کا کچھ حصہ باقی ہے اور دوسری نماز کا وقت کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. اب کیا کرے؟ یہ مسئلہ اس حدیث کے تحت فقہا نے ڈسکس کیا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے منگل کو میں کی مجلس میں آپ کو سناؤں گا. یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، نماز حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھنا افضل ہے عام حالات میں. اب مردوں کے لیے تو امام ابو حنیفہ کے یہاں الگ معاملہ ہے. ہمارے یہاں گرمی کے موسم میں ظہر کو کیا کرنے کا؟ دیر سے پڑھنے کا ہے نا سعید بھائی. એટલે આપણા ગામડામાં ને તમારું તો શહેર ભાઈ. હા, હવે આ સિદ્દીક ભાઈને હું કહે તે સમજ નહીં પડે, એ ઉડુક ડુડુક છે. હે આસણાના આવી તે ગામડું ને બારડોલીના આવી તે શહેર. હે તો હવે એને હામાં ગણે તો તમે એને જ પૂછજો હવે. તો બહરહાલ اب کیا ہے کہ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں ظہر، جزاک اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا گرمی کے ویسے عام حالات میں گاؤں کے اندر، حنیف بھائی آپ کی سٹی کا معاملہ الگ ہے، گاؤں میں ظہر کی نماز گویا کمپلسری 1:30 بجے ہے نا، 1:30 بجے ہوتی ہے ہمارے یہاں. لیکن جیسے ہی گرمی کا موسم آتا ہے کتنے بجے ہو جاتی ہے؟ 2 بجے. ہاں 2 یا 2:30 بجے. وہ اسی لیے کہ حضور نے فرمایا اس کو دیر سے پڑھو، لیکن یہ مرد کے لیے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں فجر اول وقت میں نہیں بلکہ فرمایا اسفار میں پڑھو. اسفار کا کیا مطلب؟ کہ جو آدمی نماز پڑھنے آمنے سامنے سے آ رہے ہو تو ایک دوسرے کو پہچان سکے، اتنا اجالا ہو گیا ہو کہ ایک دوسرے کو کیا کر سکے؟ پہچان سکے. اور امام شافعی کے یہاں اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے کہ وہ پہچان، لائٹ نہ ہو تو پہچان بھی نہ آئے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ قدرتی لائٹ نہ ہو تو بھی کہ بھائی آسمان پہ جو روشنی ہے اس سے آدمی پہچان لے وہ. لیکن ایک مسئلہ سمجھو، عورت کے لیے ہر موسم میں اور ہر نماز فقہا نے لکھا ہے کہ اول وقت میں پڑھنا افضل. سمجھ آیا؟ اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ اور بتاؤ کہ وہ نماز کی جماعت کا انتظار نہ کرے اور اول وقت میں جو ہے وہ عورت نماز پڑھ لے. اور ظہر بھی چاہے وہ موسم گرما ہو، نہیں تو گھر میں جو ہے تو موسم گرما نے چھے گرما تو یہ کیوی پڑھے جلدی. اور عورت خاص کر عصر کی نماز جلدی پڑھے. حضور نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ حضرت کون سی نماز منافق کی نماز؟
فرمایا کہ عصر کی نماز میں اتنی دیر کر دیتا ہے نمازی مرد ہو یا عورت کہ سورج پیلا پڑ جائے، کہ اب 10-15 منٹ باقی ہے، اور ایسے وقت میں وہ نماز جو ہے وہ پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، حضور نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ عورتیں شام میں وہ برتن جو ہیں صاف کرتی ہیں، روٹی وغیرہ جو ہیں وہ پکاتی ہے، تو نماز کو لیٹ کرتی ہے، اور دیکھنا عورتیں عام طور پر نہیں تو بہت سی عورتیں جو ہیں وہ لیٹ کر کے پڑھتی ہے، اور یہ سوچتی ہے کہ بے نماز ہاتھ پہ پڑھ لے کہ مسلح پر આપણે સઈદભાઈ બેહી રહેવું એમ કે અસરની નમાઝ આપણે છેલ્લે પઢવું ને જરાક વાર આપણે બેઠા ઝિકર કર્યો ને તરત મગરિબની નમાઝ થઈ તો આપણે મગરિબ જે છે તે પહેલાં પઢી લેવું। કેટલા કામવાળા બી એવું જ સમજે, મિની કેબવાળા બી ભાડા સિદ્દીકભાઈ મારા જ કરે ને કે આપણે મસ્જિદમાં એવા ટાઈમ પર જવાનું કે આપણે અસર જે છે તે પઢીને જરાક વાર બેઠા કે મગરિબ ہیں، تو یہ نماز جو ادا ہوئی ازرو حدیث تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، چاہے مرد پڑھے چاہے عورت پڑھے، آخری 10-15 منٹ میں کہ جب مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہو جو نماز عصر آدمی ادا کرتا ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب۔